الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وقال اللہ تبارک وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ وقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین مکرم، جو گفتگو جو بحث ہم گزشتہ 2-3 جمعوں سے کر رہے ہیں اور جو بات بالخصوص پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کے سامنے کی تھی وہ یہی تھی کہ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جس دین کو پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی رسل آئے ہیں، جن انبیاء و رسل کی بعثت ہوئی ہے وہ سب کے سب دین اسلام ہی کی دعوت لے کر آئے تھے، وہ سب کے سب دین اسلام ہی کی دعوت لے کر آئے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات تفصیل سے رکھی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ بعثت تک جتنے بھی ادوار گزرے، ان میں جتنی بھی امتیں آئیں، جتنی بھی قومیں آئیں، انہوں نے انبیاء کی دعوت سے دوری اختیار کرتے ہوئے جو مذاہب کے اندر یا دین اسلام کی تعلیمات کے اندر بگاڑ پیدا کیے، جن کی درستگی کے لیے دوبارہ جو ہے وہ پھر انبیاء مبعوث کیے جاتے تھے، اور پھر انبیاء کی صحبت سے دوری کی وجہ سے وہ پھر جو ہے وہ بہت سی جہالتوں اور بدعقیدگیوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور یہ مختلف مذاہب کے ظہور کی وجہ بنا، اور انسان کی خواہشات نفسی جو ہیں ان کے غلبے کی وجہ سے بہت سے پہلو جو انسانی خواہشات کی وجہ سے اس کے قلب و ذہن پر غالب آ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے جو مختلف نظریات، مختلف عقائد انسانی تاریخ کے اندر، جو انسانی مذاہب کی تاریخ ہے اس کے اندر جتنے بھی نظریات خواہشات نفسانی یا شیطانی چالوں کے نتیجے میں وجود میں آئے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت وہ سارے نظریات، وہ سارے عقائد، وہ ساری باتیں جو وہ اپنی عملی زندگی میں اختیار کر چکے تھے، اب کسی نہ کسی شکل میں مکہ کے اندر آپ کی بعثت کے وقت باقاعدہ عقیدے
عبادات رسوم و رواج کی شکل میں جو ہے وہ سب کی سب موجود تھی، سب کی سب موجود تھی۔ یہ بات میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے کی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو اس وقت جس صحیفہ ہدایت کے ذریعے سے آپ لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں وہ صحیفہ ہدایت، آپ نے اس بات پر غور کرنا ہے، وہ صحیفہ ہدایت جو ہے وہ صرف مشرکانہ باطل عقائد کا جواب نہیں دے رہا، وہ صرف شرک کا رد نہیں کر رہا۔ شرک کئی طرح کا ہے نا، ایک شرک وہ ہے جو واضح طور پر بتوں کی پوجا اور پرستش کا، جس کو عام مشرکین اختیار کیے ہوئے تھے، مگر یہود و نصارہ بھی ایک طرح کا شرک تو وہ بھی کرتے تھے۔ جب حضرت عزیر کو جو ہے وہ یہودی اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں تو وہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ اسی طرح نصارہ یا عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا اگر کہہ رہے ہیں تو وہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ مجوسی ہوں، ستارہ پرست ہوں، آگ کی پوجا کرنے والے ہوں، جس بھی رنگ میں کسی باطل معبود کی پرستش کرنے والے ہوں، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی شکل میں مشرکانہ عقائد کو جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ بات واضح ہے۔ اس کے علاوہ بھی چاہے نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر جو نظریات اختیار کیے گئے ہوں، وہ سارے کے سارے نظریات جن کو براہ راست جو ہے وہ عقل کو متاثر کرتے ہوئے جو ہے وہ اختیار انسانی تاریخ نے کیے رکھا ہے، جس کے تابع ہو کر وہ ایسی ایسی دلیلیں گھڑ لیا کرتے تھے کہ جن کی بنیاد پر وہ آبا پرستی پر کاربند ہو چکے تھے، جس کی بنیاد پر وہ نجوم پرستی پر جو ہے وہ کاربند ہو چکے تھے، جس کی بنیاد پر وہ اپنی خواہشات ہی کے تحت رسوم و رواج جو کہ مشرکانہ رسوم و رواج تھے ان کو اختیار کر چکے تھے۔ یہ بات آپ کے سامنے ہے، یہ بات آپ کے سامنے ہے۔ لہٰذا جب قرآن مجید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں تو وہ ان سارے باطل عقائد کی تردید، اس وقت جو مکے کے اندر معاشرت وجود میں آ چکی ہے وہ کسی ایک قوم، کسی ایک خاندان یا کسی ایک قبیلے پر اس کا انحصار نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی عروج پر پہنچی ہوئی بین الاقوامی معاشرت تھی، اس وقت کی عروج پر پہنچی ہوئی بین الاقوامی معاشرت تھی۔ اور اس معاشرت نے جس بڑے پیمانے پر انسانی زندگی کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیا تھا، اس کی مثال اس بڑے پیمانے پر ماضی میں نہیں ملتی تھی۔ آپ ذرا غور کریں نا کہ جس بڑے پیمانے پر بین الاقوامی سطح پر عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لوگوں کو ان کے معبود برحق سے، ان کے حقیقی الہ سے جس طرح بڑے پیمانے پر انسانیت کو اللہ رب العزت کی ذات برحق سے دور کیا جا چکا تھا، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، اتنے بڑے پیمانے پر، اجتماعی طور پر آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے۔ لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہدایت کا صحیفہ ان تک پہنچا رہے ہیں وہ اسی سطح پر بین الاقوامی طور پر بڑے پیمانے پر لوگوں کے انحراف کو دور کرنے کے لیے ان کے سامنے آیات جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جتنے بھی فتنے اب بین الاقوامی سطح پر جڑ پکڑ چکے ہیں، ان کی جو ہے وہ اصلاح کے لیے، ان کی درستگی کے لیے، ان کی کامیابی اور فلاح کے لیے جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ ان کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ اسی دور کے اندر
چند ایک لوگوں کی یا قریش کی یا چند ایک قبائل کی یا چند ایک مکہ کے رہنے والوں کی ہدایت کے لیے وہ کافی ہو رہا ہے، صرف اتنا نہیں ہے، بلکہ پوری انسانی تاریخ کے اندر جتنے بھی عقائد، جتنے بھی نظریات، جتنے بھی باطل جو ہے وہ نظریات پنپ چکے تھے، ان سب کا جواب دے رہے ہیں۔ اس طرح سے اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ آپ جس تہذیب کو، جس تمدن کو، جس دنیا کو اب تشکیل دے رہے ہیں، وہ صرف کسی ایک قبیلے، کسی ایک نسل، کسی ایک رنگ یا کسی ایک علاقے پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ آپ جس دعوت کو لوگوں کو پہنچا رہے ہیں وہ دعوت ہے کہ اس کا تعلق کسی خاندان سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ کسی علاقے سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ کسی خاص گروہ سے نہیں ہے، کسی خاص دور سے نہیں ہے، اس کا تعلق جس بات سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بھی انسان کو دعوت پہنچا رہے ہیں، وہ جس بھی ماضی سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ جب اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اسی دعوت کا حصہ بن جاتا ہے، وہ اسی ایک مذہب، ایک دین اسلام کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب وہ اس تفریق میں رہ ہی نہیں جاتا کہ جو زبان، رنگ، علاقے، نسل کی بنیاد پر جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے، اب وہ اس تفریق میں رہ ہی نہیں جاتا۔ وہ جس اتحاد میں شامل ہو جاتا ہے وہ ایسا اتحاد ہے جو عالمی مساوات کا ضامن اتحاد ہے، جو عالمی امن کا ضامن اتحاد ہے، جو عالمی طور پر جو ہے وہ انسانیت کے حقوق کے تحفظ کرنے کا ضامن ہے۔ یہ ایسا جو ہے وہ اتحاد ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جو باتیں میں اب آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ موجودہ دور کے حوالے سے اور اسلامی تاریخ کے حوالے سے اور موجودہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بڑی اہم باتیں ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ کے ذہن میں بیٹھ گئیں، سمجھ میں آ گئیں، تو آپ کو موجودہ حالات میں ہو کیا رہا ہے اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اور جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، غور کیجئے گا۔ باتیں جو ہیں وہ ہر فرد سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور ان کے اثرات جو ہے وہ بین الاقوامی سطح تک پہنچتے ہیں، اور پوری دنیا پر جو ہے وہ عالم اسلام اور عالم اسلام کے علاوہ جتنے بھی جو ہے وہ اقوام ہیں سب کی سیاست کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے نظام کیسا ہونا چاہیے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ یہ باتیں جو اب میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، اور جب میں نے یہ کہا کہ یہ نئی باتیں نہیں ہیں، باتیں ہیں کہ جن رازوں کو آج سے تقریباً 100 سال پہلے حضرت علامہ اقبال آپ کے سامنے کھول کر جا چکے ہیں۔ میں چند اشعار آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت علامہ اقبال کے، کہ 1907 مارچ کے اندر جو ان کی نظم آئی تھی اور اردو دان طبقے نے جو ہے اس کو بڑا سراہا تھا، وہ موجودہ تہذیب کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ بڑے واضح الفاظ تھے جو آپ نے لکھے ہیں۔ نظم طویل ہے مگر میں 4-5 اشعار جو ہے اس کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا کیا فرماتے ہیں حضرت علامہ۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا وہ پھر استوار ہوگا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے گا جو بات ان اشعار کے ضمن میں جن رازوں سے عقدہ کشائی کی ہے حضرت اقبال میں، وہ اس دور کی عالمی سیاست پر جو ہے وہ عالمی منظر نامے پر غور کریں تو جس بات سے جو ہے وہ پردے اٹھائے ہیں حضرت علامہ اقبال نے، آج ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ذرا غور تو کریں نا موجودہ حالات پر، حضرت علامہ کیا رہے ہیں،
ذرا غور کریں، تھوڑی سی جو ہے وہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کو آپ تک پہنچایا ہے، دین اسلام، پوری دنیا کے امن کی ضمانت صرف اسی کی بنیادی تعلیمات کے اندر موجود ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور موجود ہی نہیں ہے، اور موجود ہی نہیں ہے۔ جس بین الاقوامی پیغام کو، جس عالمگیر پیغام کو، جس تہذیب کو، جس تمدن کے ساتھ جو ہے وہ متعارف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسانی کو کر دیا تھا، وہ دوبارہ سے جو ہے آج سے 1400 سال گزرنے کے بعد پھر ان نظریات کی حامل ہو چکی ہے، جو نظریات جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ہے وہ جڑ پکڑ چکے تھے۔ وہی نظریات جو ہیں وہ اب دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہو کر، وہی عقائد جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو کر جو ہے وہ انسانیت کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور یہ ہوا کس طرح سے تھا؟ یہ ہوا اس طرح سے تھا کہ آج سے جو ہے وہ 200-250 سال پہلے جب جو ہے وہ نئی تہذیب اور نئی تمدن کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی، جب بڑے بڑے ادارے قائم کیے جا رہے تھے، جب اقوام متحدہ کو قائم کیا جا رہا تھا، جب ورلڈ بینک کو قائم کیا جا رہا تھا، جب بڑی بڑی تہذیبوں کو جو ہے وہ جب بڑی بڑی تہذیب یافتہ جو ہے مملکتوں کو جو ہے وہ جمع کیا جا رہا تھا، تو ہو کیا رہا تھا؟ ہو یہی رہا تھا کہ وہی لوگ کہ جو سابقہ اسلامی تعلیمات سے پہلے جن نظریات پر قائم تھے اور جن کو بین الاقوامی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیفہ قرآن کے ذریعے ہدایت پہنچا کر جو ہے وہ جواب دی، وہ جان چکے تھے کہ قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد، قرآن ہی کی تعلیمات کو سمجھنے کے بعد، اس کے اندر جو ہے وہ گہرائی کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر غوطہ زن ہونے کے بعد وہ یہ بات جان چکے تھے کہ اب جو نقطے اس صحیفے سے نکل رہے ہیں، جس نئی تہذیب کو جو ہے وہ اجاگر کیا جا سکتا ہے یا استوار کیا جا سکتا ہے، وہ انہی اصولوں پر ہوگی۔ مگر اس میں دیانتداری کا تقاضا تو یہی تھا کہ انہی اصولوں کو اختیار کرتے ہوئے دین اسلام کی تعلیمات کو من حیث المجموع منوعاً جو ہے وہ قبول کیا جاتا، مگر جو ہے وہ دیانتداری کے بغیر جو طرز عمل اختیار کیا گیا وہ یہی اختیار کیا گیا کہ عقل کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھتے ہوئے، عقل کی جو ہے وہ کارستانیوں کو جو ہے وہ نفس کے تابع بناتے ہوئے کیا گیا کہ وہ جو بنیادی نقطے تھے اسلامی تعلیمات کے، ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جن نقطوں کو اختیار کیا گیا وہ ایسے نقطے تھے کہ جن سے جو ہے وہ مذہب بیزاری کی بو آتی تھی، وہ ایسے نقطے تھے جو ہے وہ خدا بیزاری کی جو ہے وہ بو آتی تھی، وہ ایسی باتیں تھیں کہ جن سے جو ہے وہ عقل کے ذریعے سے پیدا کیے گئے نظاموں کو جو ہے وہ استوار کرنے کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار ہو رہی تھی۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ جمہوری ریاستیں قائم ہوتی ہیں، پھر جو ہے وہ اشتراکی ریاستیں قائم ہوتی ہیں، پھر جمہوری ریاستوں کا جو ہے وہ غلبہ ہوتا ہے، جمہوری ریاستوں کے غلبے کے نتیجے میں پھر جمہوری ریاستوں کو جو ہے وہ کس طرح سے وسعت دی جاتی ہے؟ وسعت اس طرح سے دی جاتی ہے کہ ہر ملک کے اندر اپنے اپنے انداز کی جو ہے وہ جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ علاقائی نام دیے جاتے ہیں، مذہبی جمہوریتوں کے نام دیے جاتے ہیں، پھر ان بنیادوں پر جو ہے وہ حکومتیں قائم کی جاتی ہیں۔ جب ان حکومتوں کو قائم کیا جاتا ہے تو ان حکومتوں کو جو ہے اس طرح سے چلنے نہیں دیا جاتا جس طرح سے کہ ان کی اصل تعلیمات کے مطابق ان کو چلنا چاہیے تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ آج موجودہ دور میں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ 1450 سالہ تاریخ کے اندر 1000 سال سے زائد عرصے کے اوپر جو ہے وہ حکومت کا نظام قائم کرتے ہوئے نظر آتا ہے، مگر پچھڑائی 300 سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ جو بھی حکومت بنتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ دوام کی حیثیت سے جو ہے وہ قائم نہیں رکھتی۔ وہ حکومتیں جو 18ویں صدی میں قائم ہوئی تھی آج وہ 19ویں صدی میں نہیں ہے، جو 19ویں صدی میں قائم ہوئی تھی آج وہ 20ویں صدی میں نہیں ہے۔ آج 20ویں صدی کے اندر جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ پھر نئے سے نقشے جو ہے وہ تبدیل ہونے کے جو ہے وہ آثار جو ہے وہ نمایاں ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جنگیں جو ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ انڈیا کے اندر محاذ گرم ہے، ترکی اور آرمینیا اور آذربائیجان کے اندر جو ہے وہ محاذ گرم ہے۔ افغانستان کے محاذ نے ثابت کر دیا کہ جو سپر پاور بننے کے دعوے دار تھے اب وہ سپر پاور نہیں ہے۔ تو اب غور تو کرنا چاہیے کہ پوری دنیا جو بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ جن نظاموں کو متعارف کروا رہی تھی وہ نظام اب وہ نظام نہیں ہے کہ جن نظاموں کو جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے، اب پھر نئے نظاموں کو جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں۔ اب ان نئے نظاموں کے پس منظر میں ذرا غور تو کرو ہے کیا کہ ان کی
کی ساری طاقتوں نے بالآخر جو ہے وہ ایک جرثومے کے سامنے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ وہ جس کو سمجھتے تھے کہ یہ ناقابل تسخیر ہیں، اب جس طرح جو ہے فرعون کو ایک مچھر سے جو ہے وہ سبق دلا دیا گیا تھا، ان ساری جدید تہذیبوں کو جو ہے وہ ایک ہی جرثومے سے جو ہے وہ کما کر دیا گیا ہے، اور بتا دیا ہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے خود ہی خودکشی کرے گی، بنے گا شاہ نازک پہ جو آشیانہ ناپائیدار ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما۔